امریکہ اور ویسٹ ایک بہت بڑی دنیا کی پاور رہے ہیں اور دنیا کے اندر لگ بھگ 60-70 سالوں سے لے کے ان کا اثر رہا ہے، بلکہ 100 سال سے زیادہ اگر ہم کہیں، اگر ہم ان کو یو کے کا ٹائم بھی ملا لیں جہاں پہ یو کے دنیا کا ایک طرح سے سپر پاور تھا، تو پھر یہ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ ویسٹ والوں کی دنیا کے اوپر ایک دھاک بٹھی رہی، ان کی حکمرانی رہی، لیکن ویسٹرن ڈیزائنز کو، ویسٹرن گیم پلانز کو، ویسٹرن جو حرکات ہوتی ہیں لیڈرز کی، ان کو جتنا بہتر طریقے سے پیوٹن سمجھتا ہے، دنیا کا کوئی اور لیڈر نہیں سمجھتا۔ یعنی یہ کس طرح سے سوچتے ہیں، یہ کس طرح سے پلان کرتے ہیں، یہ کس طرح سے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، کیا طریقہ کار اپناتے ہیں، اس سب کو یہ سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گروم کچھ اس طرح سے ہوا ہے، اس کی ٹریننگ کچھ اس طریقے سے ہوئی ہے۔ یہ KGB کے اندر تھا، سوویت یونین کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اور اس کا ملک زبردست ہوا تھا، ویسٹ والوں نے کیا تھا، تو اس کو پتہ ہے سارا کہ یہ سارے گیمز کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو جہاں جہاں دنیا میں امریکن اور ویسٹرن ڈیزائنز زبردست ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کو رشیا کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ امریکن ڈیزائن ختم ہوتی ہے، وہاں سے اس کی شروع ہوتی ہے پیوٹن کی۔ آپ دیکھیے کہ کرنل قذافی کو لیبیا کے اندر امریکہ نے ایسا ہی بیٹھے بٹھائے بلا وجہ زبردست کر دیا، ہٹا دیا اس کو کرسی سے، اور ملک کو ہی ڈیسٹیبلائز کر دیا۔ لیکن آخر میں ہوا کیا؟ 80% سے زیادہ جو لیبیا کا علاقہ ہے اس میں خلیفہ حفتار کی حکومت ہے، وہ پرو رشیا ہے، اور رشیا کے ملٹری بیسز وہاں پر۔ امریکہ نے حرکت کی لیکن فائدہ یہ اٹھا گیا، رشینز وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح افغانستان کے اندر امریکنز نے طالبان کی گورنمنٹ ہٹا دی۔ اب شروعاتی طور پر اگر آپ دیکھیں تو رشینز اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے یہاں پہ، لیکن اوور دا ایئرز جیسے جیسے ان کی رائیولری ہیٹ اپ ہوتی گئی امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ، تو انہوں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا افغانستان کے اندر، اور وہاں انہوں نے امریکنز کی پٹائی کروائی۔ مطلب یہ تو ایک اوپن سیکریٹ ہے کہ رشیا کی حمایت حاصل رہی افغان طالبان کو سمہاؤ، اور انہوں نے یہاں پہ مطلب وہ چاہتے نہیں تھے کہ امریکنز یہاں پہ بیٹھے رہیں، پریزنس ہو ان کے بیک یارڈ میں، تو وہاں پہ اس کا اگر آپ دیکھیں تو ڈیزائن اس کی جو تھی وہ پریویل کری۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر بشار الاسد کو امریکنز ہٹانا چاہتے تھے، یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہٹے کرسی سے پیوٹن۔ رشینز نہیں چاہ رہے تھے نا، وہ چاہ رہے تھے یہی رہے، یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی اپنی گیس پائپ لائنز اور یہ سارا کچھ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، تو ان کا جینیون انٹرسٹ اپنا بھی تھا رشینز کا یہاں سیریا کے اندر۔ تو آخر میں کیا ہوا، اس کے پلانز پریویل کر گئے، امریکنز جو تھے وہ ناکام ہوئے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل کرنے میں۔ اسی طرح آپ یورپ کے اندر دیکھتے ہیں تو یورپ میں مختلف ملکوں میں دھڑن تختے ہوئے ہیں، اور دھڑن تختے ہونے کے بعد وہاں پرو رشیا اینٹی ویسٹ حکومتیں آئی ہوئی ہیں افریقہ کے بہت سارے ملکوں کے اندر۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ایک بڑا بیان دیا ہے رشینز نے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے نا، یہ ڈیسٹنی ہے، ہونا ہی ہونا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ ہوگا۔ ان کے جو فارن منسٹر ہیں سرجئی لاوروف، ان کا بڑا اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کر رہا ہوں، ترکی کی بڑی نیوز ایجنسی انادولو ایجنسی، یہ کہتے ہیں لاوروف سیز پیلسٹائن اسٹیٹ انیویٹیبل، مطلب ہونی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ سیز فائر، ہیومینیٹیرین ایشوز، ٹاپ پریورٹیز ریلیٹڈ ٹو کرائسس ان غزہ اسٹرپ، سیز رشین فارن منسٹر۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں، ان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ ان دی ہسٹوریکل ایسپیکٹ the establishment of a Palestinian state is inevitable۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ یہ ہونا ہے، امریکہ اس کو جتنا بھی ڈیلے کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہو کے رہے گی۔ اچھا، 2 گڑبڑ ہو گئی ہیں بڑی امریکہ کے لیے، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر فلسطین کے حوالے سے۔ پہلی گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ امریکنز نے کہا کہ یہاں پہ جو ہاسٹیجز ہیں ان کو چھڑانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بڑا دعویٰ کر دیا بائیڈن صاحب نے کہ ہولڈ آن دیئر وی آر کمنگ، ان کو ہاسٹیجز کو بول رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس پہ کام کر رہے ہیں۔ بلکہ میں CNN کو کوٹ کر دیتا ہوں ایگزیکٹ، اگر آپ کو خبر دکھا دوں۔ CNN نے لکھا کہ بائیڈن سیز اے ڈیل ٹو فری ہاسٹیجز ہیلڈ بائی حماس از گوئنگ ٹو ہیپن ایز آفیشلز سے دے آر نیئرنگ این ایگریمنٹ۔ یہ ہوگا، اس نے کہا یہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے، پھڈا ہو گیا اس کے اندر۔ ایک پھڈا یہ ہوا ہے کہ ہاسٹیجز جو ہے نا وہ حماس کے پاس بھی ہیں، وہ اسلامک جہاد کے پاس بھی ہیں۔ 2 بڑے گروپ ہیں غزہ کے اندر، سب سے بڑا گروپ حماس ہے اوبیسلی، لیکن وہاں اسلامک جہاد بھی ہے، یہ دونوں پارٹنر ہیں ایک طرح سے۔
تو ہاسٹیجز جو ہیں وہ حماس والوں نے لیے، لیکن ان میں سے کچھ جو ہے وہ اسلامک جہاد کو بھی دے دیے تھے انہوں نے کہ اس کو فی الحال آپ چھپائیں کہیں پہ۔ اچھا کہیں سدھ بدھ بھی نہیں ہے، اسرائیلی فوجی وہاں پر ہیں، غزہ کے اندر ہیں، نہ ان کو یہ پتا کہ کون سی ٹنل ہے، کیا ہے، کدھر ہے، کون سے ایریا، ایسے ہی خاک چھان رہے ہیں، کبھی کسی ہاسپٹل کے اندر گھس رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کو کسی قسم کا کوئی کلو ہی نہیں مل رہا۔ یہ بھی موساد کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک آ رہا ہے کہ اتنی بڑی ایجنسی اس کو سمجھا جاتا تھا لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بندے کتنے ہیں۔ ابھی اس پہ آتا ہوں، موساد والوں کے لیے آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پہ بات کرتا ہوں۔ لیکن اسلامک جہاد والوں نے پھڈا ڈال دیا کہ ہم جو ہے وہ ہاسٹیجز نہیں چھوڑیں گے، آپ جو بات کر رہے ہیں، امریکنس کو بولا ہے، انہوں نے کہا آپ جو بات کر رہے ہیں حماس والوں سے کر رہے ہیں تو حماس کے بعد جو ہاسٹیجز ہیں وہ چھوڑیں تو چھوڑیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم تو زیادہ بہتر کنڈیشنز آفر کریں گے نا، یہ جو آپ کنڈیشن سن رہے ہیں تو حماس کی کنڈیشن ہے، ہماری تھوڑی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ہے کہ اسلامک جہاد لیڈر تھریٹنز ٹو بولڈ ہوسٹیجز ٹاک ویٹ فار بیٹر کنڈیشنز، ہم کچھ مزید اس میں جو ہے نا وہ لیں گے آپ سے، یہ جو ہوسٹیجز چھوڑنے کا ہم کچھ بہتر آپ سے ڈیل کریں گے، یہ تو فی الحال آپ حماس سے ڈیل کر لیں، یہ انہوں نے کہا ہے اسلامک جہاد والوں نے۔ اچھا دوسری بڑی گڑبڑ یہ ہوئی ہے وہاں پہ کہ ان کی جو ریپوٹیشن ڈاؤن ہوئی ہے موساد کی کہ یہ حماس والے گھس کے آئے، اتنی بڑی کاروائی کی، ان کے ناک کے نیچے اتنے مہینے تک بلکہ 1.5-2 سال تک اتنی پلاننگ ہوتی رہی، سارا حملہ یہ سب کچھ ہو گیا اور ان کو کسی قسم کی کوئی بھنک بھی نہیں ہوئی، تو اس پہ ان کی ایک کریڈیبلٹی ڈاؤن ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس کو یوں سمجھے کہ بہتر بنانے کے لیے کچھ زیادہ ہی ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے ہیں اور انہوں نے ایسی چیزوں کا بھی کریڈٹ لینا شروع کر دیا ہے جہاں پر ان کا کوئی کام بھی نہیں تھا۔ پچھلے دنوں موساد نے دعویٰ کیا کہ برازیل کے اندر ہم نے ایک بہت بڑا حملہ جو ہے نا اس کو ناکام بنایا ہے، حزب اللہ کا حملہ، برازیل کے اندر حزب اللہ کا کوئی حملہ ہونے جا رہا تھا اور ہم نے ناکام بنایا ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ اسرائیل موساد says helped Brazilian police foil alleged Hezbollah attack. Mossad says it worked with intelligence agencies from Brazil and elsewhere to thwart planned attack on Jewish sites. اب یہ انہوں نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کا اپیرنٹ مقصد جو لگ رہا تھا وہ اپنی پبلک کے اندر اور دنیا میں جو ان کا نام خراب ہوا ہے اس کو شاید بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی، لیکن برازیل نے ان کو شٹ اپ کال دی ہے، پراپرلی شٹ اپ کال دی ہے کہ آپ کس قسم کے خرافات لوگوں کو بتا رہے ہیں، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، اپنے منہ میاں مٹھو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہمارا نام استعمال کر کے آپ کیوں اس طرح سے واہ واہ بٹورنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ ریفرنس دیکھیں، لگانا بڑا ضروری ہوتا ہے، سینسیٹیو نیوز ہے تو پھر میں اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ وائس آف امریکہ کہتا ہے برازیل اسرائیل ٹائز اسٹرینڈ ایز موساد ٹرمپٹس حزب اللہ بسٹ، اور اس میں وہ کہتے ہیں آن وینسڈے، یہ جو پچھلا وینسڈے تھا اس کی بات ہو رہی ہے، آن وینسڈے برازیل arrested 2 people on terrorism charges as part of an operation to take down a suspected Hezbollah cell planning attack on Brazilian soil. Later that day, Mossad publicly thanked Brazil's police and said given the backdrop of the war in Gaza, Hezbollah was continuing to attack Israeli Jewish and Western targets. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ موساد's comments angered Brazilian Justice Minister Flavio Dino, who on Thursday delivered a stiff rebuke to Israel, saying on social media that Brazil is a sovereign country and no foreign force orders around the Brazilian Federal Police. اور وہ کہتے ہیں we appreciate appropriate international cooperation but we reject any foreign authority، یہ موساد والوں کو بتا رہے ہیں، we reject any foreign authority that deems to direct Brazilian police bodies or use our investigations for the use of propaganda or its political interest. یہ بڑی بات انہوں نے کر دی، ان کا جو برازیلین اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہماری انویسٹیگیشن کو اپنے فائدے کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ موساد کو انہوں نے شٹ اپ کال دی، تو بالکل وہ کہتے ہیں نا بدنام اگر ہوں گے تو نام تو ہوگا، کوئی اس طرح کی صورتحال موساد کے لیے یہاں پر بن گئی ہے، وہ اپنی کریڈیبلٹی دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں وہ ہر حد تک جا رہے ہیں، مطلب جو چیز ان کو نہیں بھی کرنی چاہیے وہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں اس طرح کرتے نہیں ہیں، میڈیا میں اس طرح اسٹیٹمنٹس ایشو کر دینا یہ ہم نے کیا ہے، یہ ہم نے، ایسا نہیں کرتے وہ، لیکن اس بار میرے خیال سے وہ تھوڑا سا پریشر میں، تو میڈیا انٹریکشن جو ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ الٹا گلے میں پڑ گیا ان کے اس بار۔